السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ وی پی این کو لے کر جو پاکستان کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سینٹ پینل کو بتایا کہ 30 نومبر تک رجسٹریشن کے لیے تمام وی پی این بند کر دیے جائیں گے۔ وی پی این کیا ہے؟ پروگرام آگے لے کے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں۔ وی پی این ایک ورچوئل نان رجسٹرڈ، اس کے نام کے ساتھ آتا ہے، ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے کہ آپ کہیں بھی ٹریول کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے ملک میں کوئی فورینرز آتے ہیں، آپ خود کہیں جاتے ہیں، آپ وی پی این سے کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ کا ڈائریکٹ لنک اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ، اپنے بینک کے ساتھ، پیسے کی وڈرال، کیش، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ لیگل ہے، تمام دنیا میں لیگل ہے۔ لیکن اس میں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، بما میرے ویسے، کہ میں صرف یوز کرتی ہوں وی پی این کو نیٹ فلکس دیکھنے کے لیے، یو ایس اور یو کے میں جو لگا ہوتے ہیں پروگرامز، کیونکہ وہاں پہ جو سیریلز میں ایک دو فالو کر رہی ہوں وہ وہاں پہ وہ لوکلی نہیں آتے، اس میں کوئی پون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دے آر تھرلرز، مرڈر سٹوریز ہیں اینڈ سو آن۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہاں کے حساب کے لوگوں سے لگتا ہے مٹیریل، مطلب یہاں جتنی سوچ، جیسے باہر کا مال جب ہم برآمد کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جو کوالٹی آئے گی شاید بہت معاملات میں اس کی وہ لیول نہیں ہوتا جو اگر یورپ یا مختلف ممالک میں جاتی ہے نا، اس میں مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے، دس از اے فیکٹ۔ اچھا، اس میں وی پی این جو ہے، پہلا سوال یہ ہے جو سینٹ کمیٹی نے بھی اٹھایا ہے کہ کیا پی ٹی اے کا حق ہے کہ وہ وی پی این کو بند کر سکے، کیونکہ وی پی این ایک ایپ نہیں ہے۔ کیا پی ٹی اے کے پاس ایپ کے علاوہ کوئی آپ کسی نیٹ ورک کے تھرو، یہ اس طرح ہے جیسے آج پی ٹی اے کہے کہ ہم وطین کا نیٹ ورک بند کر رہے ہیں یا جیز کا بند کر رہے ہیں یا ٹیلنور اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ اپنے نیٹ کے لیے تو ہم وہ بند کر رہے ہیں، تو وہ تو انلیگل ہے۔ تو جسٹ بیکاز وی پی این ایک اوپن آپ کو فیلڈ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ ایک ایپ کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ دوسری بات، بریفنگ کے دوران آئی ٹی اور ٹیلی کام کے ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب نے ایک اپنی طرف سے بہت عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ڈسٹنکشن کی کمرشل وی پی این کی اور جو نان کمرشل یوزرز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ انڈیویجول کانٹینٹس کو ایکسیس کرتے ہیں وہ بلاکڈ کانٹینٹس ہوتے ہیں، اور اس معاملے کو میں نے جوڑا جا کر جو اسلامک آئیڈیالوجی، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وی پی این کا تو استعمال ہی ان اسلامک ہے، مطلب آپ ڈاکہ ماریں، چوری کریں، مسلمان ہونے کے علاوہ منہ مارتے پھریں، عورتیں بھی مرد بھی سب جائز ہے، سب اسلامک ہے، مگر وی پی این ناجائز ہے۔ کوئی بھی چیز جائز یا ناجائز نہیں ہوتی، صرف اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، ورنہ تو آپ موبائل کو بھی بند کریں، آپ نیٹس کو بھی بند کریں، کیونکہ ابھی آپ کوئی پون سائٹ دیکھنا چاہیں آپ کے لوکل نیٹ پہ ہر چیز کھلتی ہے۔ یہ اس پروگرام سے پہلے میں نے ریسرچ کیا۔ یہ غلط فہمیوں سے نا اپنی پتہ نہیں لالا لینڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے پلیز تھوڑا نکل آئیے، رائٹ؟ اچھا، اب اگر ہم اس بات کو الگ بھی رکھ لیں اور میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب کی بات کو صرف ان کے جملے کو لے کے فیس ویلیو پہ لیں، تو جنرل حفیظ الرحمان صاحب پہلے تو آپ کو یہ پورے ملک کا ڈیٹا لے کر ثابت کرنا ہوگا کہ ہر انڈیویجول بلاک سائٹ کو ایکسیس کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے اگزامپل دی، جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں، جن کو فائنینسز کا مسائل، وہ پرسنل لیول پر بھی ہو سکتا ہے۔ پرسنل لیول پر میں ریسرچ کرتی ہوں تو بہت سارا ریسرچ مٹیریل مجھے ملتا ہے، وہ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی کھلتی ہوں سائٹس، مگر یہ کہ مجھ کو ایک بڑا اچھا کراس
اوپینین اسپیکٹرم ملتا ہے اس پہ، تو میں ادھر سے ایکسیس کر لیتی ہوں. بٹ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو قانونی طور پہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے. آپ ایک بہت بڑی ایزمپشن کر رہے ہیں کہ جو وی پی این یوزرز ہیں پرسنل یوز کے، وہ ضرور بلاک سائٹس کر رہے ہیں نا. اف اللہ ان اسلامک اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. جنرل صاحب مجھے پہلے پورے پاکستان کا ڈیٹا آپ نکال کے دیں. کمرشل یوزرز کتنے ہیں، کون سا پرسنل یوزرز ہیں، ان کے ایج گروپس کیا ہیں، ان کی جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے. پلیز ہیک ان ٹو ایوری سائٹ اینڈ چیک کون کیا دیکھ رہا ہے. تب آپ کی بات پہ میں سننے کو بھی تیار ہوں گی. اس وقت تو میرے نزدیک یہ بالکل بچگانا ایک بات ہے. اب جو ہوئے حالات ابھی تک، اس پہ میں تھوڑا سا ایک تبصرہ کروں گی اور پھر میری رائے کیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. سینٹ کے پینل نے ریگولیٹر کی اتھارٹی کا لیگل ویو مانگ لیا ہے کہ وی پی این جو یوز کر رہے ہیں ان کو بلاک کرنے کی. اب جس طرح سے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے بڑے مزے میں فتویٰ دے دیا، شاید حکومت چاہتی تھی یہ فتویٰ ہے، تو اسی طرح سے ریگولیٹری اتھارٹی بھی دے دے گی. مطلب لائکلی ہوڈ ہو سکتا ہے نا، جس طرح سے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کوئی اگر نان کمپرومائزنگ اپنا فیصلہ دیں گے تو کوئی بھی قانونی شخص جو یہ باتیں ہوئی ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اول تو وی پی این کو ایز این ایپ ٹریٹ کرنا ہی غلط ہے. جو لا میکرز ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے پاور کو کوشچن کیا کہ کیا وہ وی پی این کو بلاک کر سکتے ہیں نان کمرشل یوزرز کے لیے، اور یہ کوئری لا منسٹری کو بھیجی. اب بعض اوقات میرے ایک دوست ہیں جو چیف منسٹر بھی رہے پنجاب کے، اور انہوں نے ایک زمانے میں مجھے بڑی اچھی بات کری تھی جو مجھے کبھی نہیں بھولی. انہوں نے کہا بعض اوقات کچھ سوال اٹھائے جاتے ہیں، کچھ کیسز کھولے جاتے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے. تو لا ریگولیٹری اتھارٹی کو اگر آپ بھیج رہے ہیں تو کیا اس لیے تو نہیں بھیج رہے کہ اس کا جواب وہ آئے جو آپ چاہتے ہیں. پھر آپ کہیں دیکھیں جی ہمارے تو قانونی ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ کہا. ناؤ آئی ایم پلئنگ دا رول آف دا ڈیولز ایڈوکیٹ اوور ہیئر. مگر یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، رائے آلریڈی ہے یہ بہت لوگوں کی جو اس پروگرام کے توسط سے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں دونوں رائے کو وزن ضرور دینا چاہیے. اور پھر اپنی رائے آپ دینا چاہتے ہیں، جو ماڈریٹر ہے یا پروگرام کر رہا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے. ایک اور چیز جو مجھے بڑی ہی عجیب لگی کہ جو پی ٹی آئی ٹی کی منسٹر ہیں شزا فاطمہ خواجہ صاحب، ان نے 3 کنزیکٹیو میٹنگ سے سینٹ کمیٹی سے وہ غائب ہیں. اب میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہ جاتی ہے تو وہ کیوں غائب ہے بھائی؟ ان کو جس چیز کے پیسے مل رہے ہیں، جس چیز کی مراد مل رہی ہیں، جس چیز کے لوشے وہ اٹھا رہی ہیں، وہ کیوں نہیں حاضر اور موجود ہوتی؟ کیا ان کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے، اس معاملے سے تعلق نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور ان کا نہ ہونا انتہائی غلط ہے. اس کے علاوہ ایک بات جس پہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی وہ یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی رائے بہت سارے لوگوں کی رائے سے کے ساتھ جا ملتی ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور میرا اتفاق ہے اس رائے سے کہ چونکہ 24 نومبر آنے والا ہے، اس کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت متحرک ہے. اب وہ ڈیفرنٹ پیجز پر ہیں، کوئی ایک بونگی چھوڑتا ہے، کوئی دوسری چھوڑتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ڈیفرنٹ پیجز پر ہیں. تو حکومت کیا، یہ میں سوال پوچھ رہی ہوں، پی ٹی آئی کے میڈیا سے وہ کیا کہیں گے، ان کے لوگ کیا نہیں کہیں گے، اس چیز سے پریشان ہو کر کہ وہاں پہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی باتیں ادھر تک نہ آئیں، کیونکہ یہاں ٹویٹر بھی بند کیا ہوا ہے،
تو یہاں یہ وی پی این بھی بند کر دو، تو جو لوگ اگر ایکسس کر بھی پا رہے ہیں تو وہ نہ کریں، تاکہ یہ کہ ہم، لیکن پلیز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دنیا کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، نیٹ ورکنگ اتنی زیادہ ہے کہ ایک طریقہ نہیں ہوگا تو دوسرا طریقہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا ہوگا. تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ آپ کسی کے اے بی سی کے معاملے سے خوفزدہ ہیں، یہ آپ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے، آپ کی طاقت نہیں. پلیز دوسری بات یہ کہ یہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے فتویٰ لیا گیا، اس کی کیا تک ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں آلریڈی جہادی سیٹس مائنڈ بھرے پڑے، جن کی وجہ سے پاکستان ٹیررزم کا شکار ہے. بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی عقل کبھی کام نہیں کرتی کہ ہم ایک اپنے 2 دن کے فائدے کے لیے، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ فائدہ آپ کو ہو یا نہ ہو، آپ اس قسم کی سوچ کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں. کچھ شرم کر لیں یار آپ لوگ. اگر پروگرام آپ کو پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، اور پلیز کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ دینا مت بھولیے. میں ہوں یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. خدا حافظ.